اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، عصر کے مقدس وقت میں عرش کے فیصلے اترتے ہیں۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہاں سے ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ کون سی تسبیح ہے جو منٹوں میں رزق، دولت اور برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، کیونکہ یہ عصر کے وقت کا وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کی قسم کھائی ہے۔ سامعین، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلوں سے سکون اٹھ چکا ہے، گھروں میں برکت نہیں رہی، کاروبار بے برکت اور رشتے کمزور ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خالق سے دور ہو چکے ہیں۔ دنیا کی دور میں ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، مگر وہ ذات نہایت رحیم و کریم ہے جو اپنے بندے کی معمولی نیکی کو بھی بخشش کا سبب بنا دیتی ہے۔ جیسا کہ ایک فاحشہ عورت نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے، تو سوچئے اگر ہم سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں تو وہ ہمیں کیوں نہ بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت عطا کروں گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جوڑنے کا پہلا ذریعہ نماز ہے، اور ان میں خاص اہمیت نماز عصر کی ہے، کیونکہ یہ وقت عرش کے فیصلوں کا وقت ہے۔ فرشتے اس وقت بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عصر کا وقت دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن عصر کے بعد اللہ تبارک و تعالی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے صالحین و اولیاء کرام عصر کے وقت ذکر و تسبیح کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عصر کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، صرف دعا، استغفار اور تسبیح میں مشغول رہتے، اور فرماتے تھے کہ یہ وقت زمین والوں کے لیے آسمان سے فیصلوں کے نزول کا وقت ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ خاص تسبیح جسے پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد 2 نفل شکرانہ کے پڑھ کر اتحیات کی حالت میں بیٹھ جائیں، دل کو
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لے۔ پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ اس کے بعد یا رحمان کی ایک مکمل تسبیح کرے، کیونکہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے، جو دل کے اندھیروں کو نور میں بدل دیتا ہے۔ پھر سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت ہر دشمن، ہر رکاوٹ اور ہر تنگی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد دعائے یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ایک مکمل تسبیح پڑھے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ جو بندہ بھی اسے اپنی مشکل میں پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی فریاد ضرور سنتا ہے۔ یہ تسبیح تقدیر کے رخ موڑ دیتی ہے اور بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت میں لے آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بڑی تنگ دستی میں ہوں، کوئی کام نہیں بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو عصر کے بعد یا رحمان نہیں پڑھتا؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو روز عصر کے بعد اللہ کو یا رحمان کہہ کر یاد کرے گا تو رحمت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ چند دن بعد وہی شخص واپس آیا، چہرے پر خوشی تھی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنا دے دیا کہ میں خود حیران ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی رحمت کا اثر ہے۔ جو بندہ یا رحمان کو سچے دل سے پکارے، اس کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے۔ یقین رکھے کہ یہ عمل اگر عصر کے وقت مکمل یقین، خشوع اور خلوص سے کیا جائے تو انشاءاللہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائے گی۔ رزق میں برکت، دل میں سکون اور گھر میں رحمت نازل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مشکلات آسان کرے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔